هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے نحو الکبیر کا سبق نمبر 18، فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ اچھا، اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بن چکی ہے اور آج جو ہے وہ ہمارا ہے پارٹ 2، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف۔ پچھلے کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ ہے کہ فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، ایک تو نصب دینے والے اور ایک تو جزم دینے والے۔ نصب دینے والے حروف کے بارے میں تو ہم لوگ ابھی پڑھیں گے اور جزم دینے والے حروف کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 20 میں۔ اچھا، جو نصب دینے والے حروف ہیں ان کی میں نے آپ کو بتایا تھا 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے چار حروف ہوتے ہیں وہ ان، لن، کئی، اذن، اور میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس میں ایک ایک کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کی جو کلاس ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھیں گے ان کے بارے میں، کہ ان جو ہے ناصبہ ہے نا، ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے نا، تو یہ کس طرح سے عمل کرتا ہے، کتنی طرح سے عمل کرتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا عمل ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ پورا کا پورا جو فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا حال اور مستقبل کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں یہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ تو اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں اور 6 جو ہے وہ حاضر کے ہوتے ہیں، 6 جو ہے وہ غائب کے ہوتے ہیں اور 2 جو ہے وہ متکلم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ 5 اس میں ایسے صیغے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یفعلو، پہلے میں پوری گردان پڑھ دیتا ہوں نا۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 14 صیغے۔ اچھا، ان میں بتا چکا 6 حاضر کے ہیں، 6 غائب کے ہیں، 2 متکلم کے۔ تو اب ہم اگر اس کے عمل کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس طرح سے ہم لوگ اس کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے 5 صیغے ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو لام کے آگے کوئی اضافہ نظر نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک ہے پہلا صیغہ، وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یفعلو۔ اچھا، پھر اس کے بعد چوتھا صیغہ ہے تفعلو، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ پھر اس کے بعد 7واں صیغہ ہے تفعلو، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 13واں صیغہ ہے افعلو، یہ واحد مذکر و مؤنث کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد 14واں صیغہ ہے، آخری صیغہ وہ ہے نفعلو۔ اس میں آپ دیکھیں یہ جمع متکلم کا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا یہ ہے، تو اس میں آپ کو لام کے آگے کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اور صرف اس لام کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے نا، یفعلو ہے نا، اور تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو ہے نا۔ تو یہ آخر میں آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم اس پیش کو کہتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے۔ پیش کا ایک نام ہے ضمہ، اور اس پیش کو جو فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کے آخر میں جو آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضمہ اعرابی۔ اب آپ کہیں گے بھائی ضمہ اعرابی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو ضمہ اعرابی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب کبھی جزم کو قبول کر لیتا ہے، کبھی نصب کو قبول کر لیتا ہے، کبھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فتح آ جاتی ہے، زبر آ جاتا ہے، اور کبھی اس کے اوپر جزم بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے یہ والا ضمہ، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ضمہ اعرابی والے 5 یہ صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمہ اعرابی اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2 صیغے ہیں مبنی کے، ان میں جو ہے وہ ایک چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، وہ ہے یفعلنا۔ اس کے آخر میں جو نون ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ مبنی کا نون کہلاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک ہے 12واں صیغہ، وہ ہے تفعلنا، یہ جمع مذکر مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اچھا، اس کا بھی نون جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، تو یہ 2 ہو گئے مبنی کے۔ اچھا، باقی جو ہیں وہ ہو گئے تثنیہ کے ہیں، کچھ جمع کے ہیں،
کچھ حاضر کے ہیں کچھ غائب کے. تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نون آیا نا, ان 2 نون کے علاوہ باقی کتنے نون بچے؟ باقی نون ہیں 7 نون جو ہے وہ بچ گئے. تو اس طرح سے دیکھ لیں کہ 5 جو ہے وہ ضمہ اعرابی والے سیغے ہو گئے, 2 مبنی کے نون والے سیغے ہو گئے, کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 7, ٹھیک ہے. اور 7 باقی بچے, باقی جتنے بھی 7 جو بچے ہیں وہ ہو گئے نون اعرابی والے سیغے, ٹھیک ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان جو ہے وہ فعل مضارع پر کس طرح سے اور کتنی طرح سے عمل کرتا ہے. تو یاد رکھیں ان جو ہے, ان کا معنی کیا ہے پہلے یہ جان لیں. ان کا معنی ہے کہ, جیسے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا کام وقت پر کیا کرو. یہ والا جو کہ ہے نا, ایک تو ہوتا ہے کہ اسلم کے کتنے بچے ہیں, تو اب یہ والا کہ نہیں بلکہ یہ کہ میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنا کام وقت پہ کی. تو اب یہاں پہ یہ جو کہ ہے نا, کہ یہ والے کے معنی میں ہوتا ہے ان. تو ان بمعنی کے استعمال ہوتا ہے. تو ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی ہے کہ. اچھا تو اب یہ دیکھیں ان کا عمل اگر ہم بات کریں کہ ان عمل کیا کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ عمل ہی کی بات کرنے لگے ہیں نا. تو ان جو ہے وہ فعل مضارع پر 2 طرح سے عمل کرتا ہے. ایک تو لفظی عمل کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ معنوی عمل کرتا ہے. 2 طرح عمل, ایک لفظی عمل اور ایک معنوی عمل. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا لفظی عمل کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس کا لفظی عمل یہ ہوتا ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 5 جو سیغے ہیں وہ ہوتے ہیں ضمہ اعرابی والے. تو یہ 5 جو ضمہ اعرابی والے جو سیغے ہیں نا, ان کو نصب دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ مثال یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اگر میں ضربہ سے فعل مضارع بناؤں تو کیا بناتا ہوں؟ یضربو, ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہاں پہ یضربو لکھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس پر ان فعل مضارع پر جو نصب دیتا ہے, یہ والا ان جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بامانہ کے, اس کو میں نے جو ہے فعل مضارع پر داخل کر دیا. اچھا جیسے ہی میں نے اس کو داخل کیا تو اب آپ دیکھیں اس نے ضمہ اعرابی کو نصب میں تبدیل کر دیا. کس نے عمل کیا؟ اس ان نے نصب دیا ہے اس کو. ان یضربا ہو جائے گا یہ, پھر ان یضربو نہیں پڑھیں گے, اب ہو جائے گا ان یضربا. ابھی معنوی عمل میں نہیں بتا رہا, ابھی لفظی عمل بتا رہا ہوں. اور لفظی عمل پہلا کیا ہے؟ پہلا لفظی عمل یہ ہے کہ یہ ضمہ اعرابی والے 5 سیغوں کو نصب دے دیتا ہے. ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع پر داخل ہو کر عمل کرتا ہے. 2 طرح سے عمل کرتا ہے, ایک لفظی عمل کرتا ہے, ایک معنوی عمل کرتا ہے. اور اس کا جو لفظی عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو عمل ہے اس کا لفظی عمل وہ یہ ہے کہ یہ 5 ضمہ اعرابی والے سیغوں کو نصب دے دیتا ہے. اچھا دوسرا جو اس کا عمل ہوتا ہے لفظی عمل, وہ لفظی عمل یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا 2 مبنی کے نون کے علاوہ جو باقی جو نون ہیں وہ ہیں نون اعرابی, اور نون اعرابی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 7. اس میں سے ایک آپ لے لیں یضربانی. اب یہ جو تثنیہ کا جو سیغہ ہے نا, تثنیہ مذکر غائب کا جو سیغہ ہے یضربانی, اس میں جو نون ہے یہ نون ہے نون اعرابی. اور جب یہ ان داخل ہوتا ہے تو نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ مثال موجود ہے, یہ یضربانی تھا, ان آیا اور ان نے کیا کیا؟ ان نے اس کا نون گرا دیا. اب یہ کیا بچا؟ ان یضربا. تو اس کا پہلا لفظی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کے 5 ضمہ اعرابی والے سیغوں کو نصب دے دیتا ہے. دوسرا لفظی عمل یہ ہے کہ یہ نون اعرابی کو 7 مقامات سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھ لیں مبنی کے جو نون ہیں ان کو یہ ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے. مبنی کے نون کو یہ نہیں چھیڑتا, اور مبنی کے نون چینج ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کا نام مبنی رکھا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ مبنی کہتے ہی اس کلمے کو ہے جس کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اچھا لفظی عمل کے بارے میں ایک خاص بات اور مزید یاد رکھنے کی یہ ہے کہ تیسرا اس کا لفظی عمل جو ہے وہ ان کا, وہ یہ ہے کہ حرف علت اگر فعل مضارع کے آخر میں جو ضمہ اعرابی والے جو 5 سیغے ہیں نا, اگر ان کے آخر میں اگر آ جائے کیا؟ حرف علت. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یعلو تھا, ابھی تو ان یعلوا لکھا ہوا ہے نا. اسی طرح سے دوسری مثال میں آپ دیکھیں یہ یرمی یو تھا یہ.
اب ان یرمی یا لکھا ہوا ہے اور پھر آگے والی مثال کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے یخشا، یخشا یہ یخشیو تھا، اب یہاں پہ یخشا لکھا ہوا ہے. تو اب اس عبارت کو پڑھ لیں. لفظی عمل اس کا تیسرا لفظی عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف علت ہونے کی صورت میں، اگر آخر میں حرف علت آ جاتا ہے نا تو یہ حرف علت ہونے کی صورت میں کیا دیتا ہے؟ نصب دے دیتا ہے. اب جیسے یعلو تو یعلوا وہ تو کرتا ہی ہے، وہ تو پہلے بھی کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اگر پیش ہوتا ہے تو بھی ایسا ہی کرتا ہے. ہاں، اور اسی طرح سے اگر جو ہے وہ اس سے پہلے زیر ہوتا ہے تو بھی ایسا ہی کرتا ہے. اچھا اب یہ جو یخشیو ہے نا، یخشیو یہاں پر یہ یخشیو تھا، اس نے یخشا کر دیا ہے نا، یہاں پہ الف مکسورہ آ گیا. تو اب اس عبارت کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حرف ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور حرف علت ہونے کی صورت میں ان تینوں کے آخر میں حرف علت ہے، واو یا اور پھر یا. تو حرف علت ہونے کی صورت میں نصب دیتا ہے، لیکن بصورت واو اور یا. واو اور یا، اگر واو اور یا ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نصب لفظی ہوتا ہے. اور بصورت الف، بصورت الف اگر آخر میں الف آ جائے تو پھر یہ جو نصب دیتا ہے وہ نصب تقدیری ہوتا ہے، وہ پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے کہ یخشا میں جو ہے وہ پوشیدہ ہے نصب. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. تیسرا جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ لفظی عمل یہی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی تو اس میں آپ کو اس کا مانوی عمل انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مانوی عمل میں آپ کو بتاؤں گا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.